اسرائیل گریٹ اسرائیل کے نام سے ایک بہت بڑی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے جس میں مکہ اور مدینہ بھی ہے۔ اسرائیل نے جو نقشہ بنایا ہے اس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل ہے، اور اسرائیل اگر سعودی عرب پہ یا مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اسے 1 ہفتہ لگے گا اس کے ٹینکوں کو مکہ پہنچنے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں اس کا مقابلہ کرنے کا دم، شکر ہے آپ لوگ بولے کچھ، عربوں میں اس کا مقابلہ کرنے کا دم نہیں، کسی چیز کا بھی دم نہیں ہے، ان کا مقابلہ تو دور کی۔ یہ پاکستان آرمی ہے جس کی وجہ سے اب تک سعودی عرب اور مکہ اسرائیل کے شر سے بچا ہوا ہے، اور اس وقت پاکستان آرمی کئی اسلامی ملکوں کی افواج کو ٹریننگ دے رہی ہے جس میں سعودی عرب سر فہرست ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ ہم حرمین کے محافظ ہیں۔ پاکستان آرمی اسلامی ملکوں میں اس وقت دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ پاورفل آرمی ہے ترکی کے بعد۔ افرادی قوت کے لحاظ سے ترکی سے بھی آگے ہے، لیکن اسلحے کے لحاظ سے ترکی سے دوسرے نمبر پر، لیکن ایٹمی پاور ہونے کے لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی دوسری اسلامی ریاست اس وقت ایٹم بم نہیں رکھتی، اور ایٹم بم کی ویلیو کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف بم ہو، تو یہ بھی آپ کے دفاع کے لیے کافی۔ کوئی آئے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے اور کلاشنکوف اس کے ہاتھ میں ہو اور آپ کے پاس بم ہو اور وہ آپ کے قریب، ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جب مرنا ہی ہے تو پھر مار کے مرو۔ آپ اگر ایک کمزور سی بلی پہ بھی حملہ کریں گے نا، اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں چھوڑیں گے تو وہ بھی حملہ کرتی۔ تو یہ ساری دنیا ایک اصول جانتی ہے کہ کوئی کمزور سے کمزور شخص بھی اگر آپ اس کے پاس اس کو زندہ رہنے کا آپشن ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ جب میں نے مرنا ہی ہے تو مار کے کیوں نہ مروں میں۔ تو یہ جس ملک کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے، جو ملک ایٹمی طاقت ہوتا ہے، اس ملک کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اس کو جس دن اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ مار کے مریں گے، تو یہ بموں سے کھیلنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو چیز ہے، اور الحمدللہ پاکستان نے، ہم بہت سارے اپنے شعبوں کو دیکھتے ہیں اور مایوس رہتے ہیں کہ یار کوئی بھی ہمارا، تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو صحیح طرح سے کام کر رہا ہو، لیکن الحمدللہ ہم عسکری لحاظ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے جو طیارہ بنایا ہے وہ پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے، اور جو گن ہے ابھی جو اسرائیل کے پاس، میرے ذہن سے اس کا نام نکل، شارٹ گن شاید اس کو کہتے ہیں، وہ گن کیا کرتی ہے کہ جیسے آپ کا ہدف اگر گلی کے اس پار ہے، یعنی آپ کو اپنا دشمن نظر نہیں آ رہا، تو اس کی جو یعنی آپ اس یعنی 90 کے اینگل سے بھی اس پہ آپ نشانہ لے سکتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے بعد پاکستان آرمی کے پاس ہے، اور یہ خود بنائی ہے۔ یہ بنی کیسے، یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ یہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آئی کہاں سے۔ یہ ساری اسمگلنگ ہو رہی ہے پڑوسی ملک سے۔ امریکہ آیا نا افغانستان میں تو وہ رہنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہاں وہ بیچارہ، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کتنا عرصہ مزید گزاروں اور کب تک میں نے یہاں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ وہ ان کے روزانہ ان کی پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں، کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ قطر مذاکرات کامیاب ہو ناکام ہو بھاڑ میں جائے قطر مذاکرات، ہم نے اپنی فوج یہاں سے نکال لی ہے۔ تو یہ عسکری لحاظ سے الحمدللہ ہم بہت پاورفل ہو چکے ہیں، اور اسلام سے ہمارا رشتہ کتنا گہرا ہے یہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو میں اس لیے بہت ہی ان شارٹ آپ کو میں یعنی اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اب سوچئے کہ اس ملک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے پاس ایک ڈاکٹر کا سوال آیا تھا ایک دفعہ کہ اسلام میں میڈیکل سائنس کی کیا اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جس میں آپ نے لوگوں کو ڈاکٹر بننے کی ترغیب دی ہو۔ میں نے کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن مجید کی آیت، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی انسانی جان کو ہلاک کیا تو ایسے جیسے ساری انسانیت کو ہلاک کیا، اور کسی ایک انسان کی جان بچائی تو ایسے جیسے ساری انسانیت کی جان بچائی اس۔ تو ایک ڈاکٹر اگر ڈاکٹر بن کے ہزاروں لوگوں کی جان بچاتا ہے تو کیا وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ اس کی فضیلت میں داخل نہیں ہوگا؟ زرعی یونیورسٹیوں میں جو ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک درخت لگایا اور اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ، تو جب تک چرند پرند اس درخت سے کھاتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک درخت کا یہ ہے۔ آپ اگر ملک کی پیداوار بڑھا کر انسانوں کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں
تو آپ سوچئے کہ کتنے بڑے اجر کے آپ مستحق ہوں۔ میں 2 حدیثیں سناتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں نا وہ آپ تک انشاءاللہ میں پہنچا سکتا۔ دیکھیے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو درخت لگا رہے ہو نا تو ممکن ہے تمہاری عمر کم ہو اور اس درخت کی عمر زیادہ ہو، یعنی آپ اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ تم اتنی دور کی سوچ رہے ہو، اتنی دور کی، پتہ نہیں تمہاری زندگی اس کے ساتھ وفا کرے یا نہ کرے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے والے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ بھی حوصلہ شکنی کا مطلب تو پتہ ہے نا، ابھی تھوڑا سا اردو کا بھی ہوا ہے نا، تھوڑی سی انشاءاللہ ہو گئی ہوگی ترقی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے والے کو یعنی ایک اپریشیٹ نہیں کر رہے اس کو۔ دوسری حدیث میں آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے درخت لگایا اور وہ مر گیا تو جب تک چرند پرند بھی اس سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایک درخت وہ ہے جو آپ اپنے لیے لگاتے ہو اور ایک وہ ہے جو آپ قوم کے لیے لگاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے لگاتے ہیں۔ ہمیں جو ترقی کرنی ہے اپنے پیٹ کے لیے نہیں کرنی، اس ترقی کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ہمیں ترقی کرنی ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ اگر آپ اس نیت سے ترقی کریں گے تو یہ ترقی قبر میں بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی رہے گی۔ آپ کا جو ویژن ہے، آپ کا جو ہدف ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ لامتناہی ہونا چاہیے۔ اب آپ کیسے وہ ترقی کر سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب سنایا تھا بادشاہ کو، خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ بادشاہ سو رہا تھا، اسے خواب آیا کہ میں نے دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ تو بادشاہ سلامت جب صبح اٹھے، مصر کی بات ہے، یہ 4-5 ہزار سال پرانی تاریخ، تو بادشاہ سلامت جب صبح اٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے درباریوں کو بلایا۔ قرآن کی یہ آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ میں نے دیکھا 7 گندم کے تر و تازہ خوشے، وہ 7 خوشوں کو کھا رہے ہیں اور موٹی موٹی گائیں کھا رہی ہیں پتلی پتلی گایوں۔ تو اس نے اپنے سارے وہ اجلاس بلایا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ وہ بیچارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ موٹی گائیں پتلی گائیں یہ کچھ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ جب کسی انسان کو کوئی چیز نہیں آتی نا تو وہ سوال پوچھنے والے ہی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اضغاث احلام، بادشاہ سلامت یہ کچھ پراگندہ خیالات ہیں، اصل میں آپ سارا دن حکومتی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، بغاوت کے خطرے، تو وہ مختلف منتشر خیالات خواب بن کے آپ کے سامنے آ گئے، موٹی گائیں پتلی گائیں یہ سب چیزیں، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ اچھا خواب ہوتا تو ہم تعبیر بتاتے۔ یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ عن قریب ملک میں قحط پڑنے والا ہے، 7 سال شدید قحط رہے گا اور وہ پورے ملک کی معیشت کی ایسی کی، شکر ہے آپ لوگ بولے، ایسی کی تیسی کر دے گا، بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ لہذا ابھی سے اگلے 7 سالوں کے لیے گندم کو اسٹور کرنا شروع کر دیں۔ پوری دنیا میں قحط پڑے گا، پوری دنیا یہاں آئے گی لینے کے لیے، تو آپ نے اسٹاک کرنا ہے اپنے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فروخت کریں گے تو آپ کی معیشت اور مضبوط ہوگی۔ بادشاہ نے بلایا، بڑا خوش ہوا بادشاہ کہ یار یہ تو ہمیں بڑی تباہی سے بچایا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ ظاہر ایک صحیح خواب بتایا نا کہ آپ مانگے، کیا مانگتے ہیں؟ اب آپ بتائیے، میں اور آپ ہوتے تو ہم اپنے ویژن کو سامنے نہ رکھتے، ہم اپنے پیٹ کو سامنے رکھتے۔ ہم کہتے بادشاہ سلامت میں بہت بڑا بزرگ ہوں، میں نے آپ کو صحیح تعبیر بتا دی، کوئی بھی نہیں بتا رہا تھا، تو 20 بکرے آپ میرے لیے کاٹتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا نا، جو روحانی عامل ٹوپی ڈرامے بیٹھے ہیں یہی کرتے ہیں نا، اتنے بکرے کٹوا دیے، اتنے مرغے کٹوا دیے۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ دلواتے ہیں، آپ یہ ایک پورا بحریہ ٹاؤن ہی بنوا دیں میرے لیے الگ سے، جب بادشاہ ہے تو پھر ایک پلاٹ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے ہماری سوچ جس کی وجہ سے ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ بہت مشکل ہے، رضا بھائی پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی نا اٹھانے کے لیے۔ کیا فرمایا؟ مجھے وزیر خزانہ۔ دیکھیں یہ بھی نہیں کہہ رہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ایک مسجد بنا کے دے دو، وہاں میں امامت کروں اور اپنے نماز روزہ پڑھوں، ایک عبادت، میں تو پیغمبر ہوں، مجھے کیا وزیر خزانہ سے اور یہ سب چیزیں مجھے نہیں چاہیے۔ نہ نہ نہ، موقع، ترقی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے، وزارت چاہیے۔ اور آگے فرمایا کیوں؟ پہلے یہ میں بتا دوں کیوں وزارت چاہیے۔ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ اس ملک میں کچھ وقت کے بعد جتنی ویلیو وزیر خزانہ کی ہوگی اتنی ویلیو کسی اور کی، یار بول تو لیا کریں نہیں ہوگی، مجھے تاکہ مجھے پتہ چلے نا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ کچھ وقت کے بعد جتنی ویلیو وزیر خزانہ کی ہوگی اتنی ویلیو کسی اور کی نہیں ہوگی۔
بھائی جب ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ویلیو کس کی بڑھتی ہے؟ جو ماہر معیشت ہے نا، کہ یار یہ کیسے کنٹرول کرے گا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ جب لوگ میرے محتاج ہوں گے تو پالیسی کس کی ہوگی، کس کی چلے گی؟ بھائی جس کے لوگ محتاج ہوتے ہیں پالیسی ہمیشہ اس کی چلتی ہے، تو جو میں کہوں گا پھر وہ ہوگا۔ اور وہ جانتے تھے کہ میں اچھا کہوں گا، میں ملک کے لیے برا، میں انسانیت کے لیے، ملک کے لیے برا نہیں سوچوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے وزارت مانگی ہے اور اس کی دلیل یہ دی، انی حفیظ علیم۔ وزیر خزانہ میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے جو آج کل ہمارے وزراء میں نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، حفاظت کرنا جانتا ہو، ملک کی جو بیت المال ہے نا اس کی حفاظت کرنا جانتا ہو، خائن نہ ہو۔ نمبر دو، علیم، اکنامکس کا ماہر ہو، علم جانتا ہو یہ کہ کتنا اسٹور کرنا ہے اور کتنا تقسیم کرنا ہے، یعنی اس کو ڈیوائیڈ کیسے کیا جائے گا، اس میں معیشت میں توازن کیسے پیدا ہوگا۔ یہ علم اللہ نے یوسف علیہ السلام کو معجزاتی طور پر عطا کیا تھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر وزارت چاہتے بھی ہیں اور علم کی اہمیت بھی بیان کر رہے ہیں کہ اکنامکس کے علم کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اتنی اہمیت کہ اللہ نے پیغمبر کو معجزے کے طور پر کون سا علم عطا کیا ہے؟ اکنامکس کا علم، تاکہ وہ ملک کے خزانے اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو پھر صحیح طرح سے ڈیوائیڈ کر سکیں، اور یہ چیز بالآخر یوسف علیہ السلام کے بادشاہ بننے کا سبب اور ذریعہ بنی ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبروں کا نہ ہمیں اسلام ترقی سے روکتا ہے، نہ ہمیں اسلام ایجوکیشن سے روکتا ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ ترقی بھی کریں، تعلیم بھی حاصل کریں، مگر آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اپنا پیٹ اور اپنی جائیدادیں بنانا، اپنی ذات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کا مقصد ملک اور قوم کی خدمت ہونی چاہیے۔ اس خدمت کے تحت آپ پیسے بھی کما لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو لائف اسٹائل بھی تو چینج ہوا ہوگا نا ان کا، ظاہر ہے بادشاہوں والا ان کا لائف اسٹائل ہو گیا، اس سے منع نہیں کیا ہمیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں ان تمام تر عہدوں پر پہنچنا پڑے گا جن عہدوں کے کو حاصل کرنے کے بعد ملک کی تقدیریں اور ملک کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر ہم ملک کو صحیح طرح سے چلائیں گے۔ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود، اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے، اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے، اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے؟ نصارہ کو، عیسائیوں کو پاؤ گے۔ تو ان کو بہت عرصے سے، صدیوں سے کچھ دنیا میں ہوا نہیں تھا، تو ان کو بیٹھے بیٹھے پریشانی ہونا شروع ہو گئی۔ چند ان کے فسادی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک ملک ہے، ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے، تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے، دنیا میں ہر قوم کے پاس ملک نہیں ہے، دنیا میں لاکھوں قومیں ہیں، ملک تھوڑی لاکھوں ہیں۔ پاکستان میں کتنی قومیں ہیں؟ سرائکی ہے، پنجابی ہیں، اردو ہیں، پٹھان ہیں، بلوچی ہیں۔ اگر قومیت کی بیس پہ ملک بنانا شروع کر دیں پھر تو ایک ایک انچ کے ملک وجود میں آئیں گے۔ پھر سرائکیوں میں جائیں گے تو سرائکیوں میں 20 قومیں ہیں، پٹھانوں میں جائیں گے پٹھانوں میں 40 قومیں نکلیں گی، مہاجروں میں جائیں گے ان میں صدیقی الگ ہے، ہاشمی الگ ہے، 20 قسم کے، بہاری الگ ہے، وہ تو قوم در قومیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ انہوں نے کہا دنیا میں ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے، حالانکہ یہ بات بھی سکھوں کے پاس کوئی الگ ملک ہے، کوشش کر رہے ہیں وہ بنانے کی، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے۔ بہت ساری دنیا میں مذہب ہے جن کے پاس کوئی کنٹری، مذہب کی بیس پہ حکومت دنیا میں 3 قوموں نے کی ہے، مذہب کی بیس پہ، جو آسمانی مذاہب ہیں، یہود، عیسائی اور مسلمان۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی، دنیا امن و امان کی طرف آ رہی تھی، ان کو وہ دنیا کا امن پسند نہیں آیا۔ انہوں نے جناب طے کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے۔ ان کے بڑے بیٹھے، کسی نے کہا افریقہ میں ہونا چاہیے، کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے، کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے۔ ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی زمین پہ اناؤنس کریں گے نا یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے یہود خود اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی یہودی، تو وہ کیوں آئے گا ہجرت کر کے وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی آپ کسی کنٹری میں امن اور سکون کے ساتھ ہو، اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے وہاں الگ ملک بن رہا ہے، تو آپ کہو گے مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے جب میں یہاں سکون اطمینان سے ہوں، مجھے تمام حقوق حاصل ہیں۔ یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے، اور سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان خلفاء نے کیا ہے۔ یہودی خود اس کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کی اور ہماری جنگیں وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بعد، وہ جو مدینہ کے دور میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کی لڑائیاں یا تو اہل فارس سے ہوئی ہیں
ایران جو پہلے کا ایران تھا یا عیسائیوں سے ہوئی ہیں, یہودیوں سے جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں. تو ان کو خیال ہوا بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے. مختلف جگہوں کا سلیکشن ہوا, سب ریجیکٹ ہو گیا. تو صہیونیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم بیت المقدس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس دوبارہ چاہیے, یہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے, تو الگ ریاست کا منجن بہترین طریقے سے بک سکتا ہے. مذہبی لوگ جہاں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, خوب سمجھ لو مذہب کے نام کا منجن بھی مذہب میں ہی بکتا ہے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے. بہت سی مذہبی تحریکیں لیبل کس کا لگا رہی ہوتی ہیں, اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. جہاں اسلام میں آپ کو اچھی تحریکیں ملیں گی, وہاں ایسی تحریکیں بھی ملیں گی کہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہوتا ہے, مذہب کا, اور مقصد اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جہاں بھی نعرہ لگ جائے نا مذہب کا, تو لوگ سارے گدھے گھوڑوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں. تو نعرہ یہ لگایا گیا, اللہ کرے میں جلدی سے مختصر ہسٹری سمیٹ دوں پھر آپ کے سامنے بات رکھوں. نعرہ یہ لگایا گیا کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا تھا, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور جتنے پیغمبر گزرے, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, ان سب کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ ارض مقدس فلسطین. تو فلسطین کے نام پہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا ہمارے لیے پاسبل ہے. مگر یہودی بکھرے ہوئے تھے, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. دو سازشیں انہوں نے کی ہیں. نمبر ایک, تجارت اپنے کنٹرول میں لو. قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی. انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا. پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس. مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کو ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ, جتنا پیسہ بنے گا, جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا, ہم اس سے کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے, مسجد کے نام پہ منجن بیچنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیبل مسجد کا لگ رہا ہے, اس کے پیچھے, کیونکہ جو مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا. تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے. قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا, لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا. بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں؟ ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے. بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا, مال بنے ہوئے ہیں, جو بینکوں سے سودی قرضہ لے کے کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں, اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے, وراثت کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سودی نظام ہے نا, سودی نظام, اس سے دنیا کی دولت مرتکز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے. پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں. جب سے یہ بڑے بڑے اسٹورز بننا شروع ہوئے ہیں, مال بننا شروع ہوئے ہیں, یہ چھوٹے موٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی, ان کی جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے, جو دادے پردادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جمع کیا کہ ایک دکان بنا لیں, وہ سارے ایک طرف رہ گئے. اور ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے. وہ یہ کون سا ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے؟ تو اس عذاب میں دنیا کو کس نے دھکیلا؟ سودی نظام میں. بولو, یہودی نے دھکیلا ہے. ان کے شاطر دماغ نے کام کیا کہ پوری دنیا کی معیشت کس کے کنٹرول میں لے کر آؤ؟ اپنے کنٹرول میں. آج اگر حاجی, ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں نا, میں نے ایک دفعہ سعودی عرب میں کسی سے پوچھا کہ یہودیوں کو یہ کھٹکتا نہیں ہے, اتنے لاکھ لوگ آ رہے ہیں, 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ حج کر کے جا رہے ہیں, ان کو کھٹکتا نہیں ہوگا؟ اتنی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی. انہوں نے کہا ان کو نہیں کھٹکتا, یہ چاہتے ہیں کہ 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ لوگ حج کیا کریں. وجہ اس کی ہے کہ وہاں سارا مال ان کی کمپنیوں کا بکتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہیں؟ منجن انہی کا بک رہا ہے وہاں بھی. تو چاہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے کتنے لاکھ حج کیا کریں؟ 80 لاکھ حج کیا کریں. اللہ میاں نے حج کا جہاں تذکرہ کیا نا, وہاں تجارت کا بھی تذکرہ کیا ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. مسلمان جب حج کرنے جاتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے, کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں. ایک ملک میں ایک چیز سستی ہے, دوسرے ملک میں وہ مہنگی ہے, تو اس ملک والا یہ سستی چیز لے گیا, یہ والا یہ سستی چیز لے گیا, دونوں پارٹیوں کو پیسہ مل رہا ہے, حج بھی ہو رہا ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے. صحابہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں, اس میں ہم بزنس بھی اگر کرتے ہیں تو ہمارے تو حج کا اجر ضائع ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اگر تم حج کے ساتھ تجارت بھی کرو گے, تجارت کا فائدہ بھی ملے گا اور حج کا بھی پورا پورا ثواب ملے گا تمہیں. کیوں؟ اللہ چاہتے تھے کہ حج کے ذریعے معیشت بھی مسلمانوں کی مضبوط ہو. اللہ تھوڑی مسلمانوں کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. آج حج مسلمان کر رہا ہے, گناہ بھی معاف کروا کے آ رہا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے.
میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی منگوائی تھی, چکن پاکستان سے منگوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو, یعنی سب کو پتا ہو کہ حلال ہے. ایک دفعہ بھیجی, اس کے بعد 2 نمبری کی ان لوگوں نے, تو سعودیہ نے بین کر دیا. آپ کے جتنے مسالے ہیں نا, میں نام نہیں لے رہا کمپنیوں کے, ایک ایک کا نام لے کے بتاتا. میں ابھی مسقط ایک ہفتہ رہا ہوں, میں نے وہاں دبا کے بد پرہیزی کی ہے. لڈو بھی کھائے, مٹھائیاں بھی کھائیں, بریانیاں بھی پھوڑی, ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا. جرمنی گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. سعودی عرب گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. یہاں آیا ہوں, کھچڑی کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں. مسقط میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے, پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے, پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے, پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ. یہ ہے بزنس, سمجھ رہے ہو. پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے, وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں, لیکن صحت نہیں خراب کر رہے. یہاں فوکس کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کو, صحت گئی تیل لینے, اور آپ اور میں کھا رہے الحمدللہ, آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا. خیر, تو یہود نے کس کو, اب دیکھو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو ایک نمبر ہوگی, اور بہت ساری سازشیں بھی کی, ایسی سازشیں ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا, آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی, ایک پولکا کے ہم آئس کریم میں کھایا کرتے تھے بچپن میں, عیدی ملتی تھی. ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں, منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا کہ ایک دفعہ انویسٹ کر دو, اچھا خاصا لگا دو پیسہ, لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی, اکنامکلی کس کی غلام بن گئی. آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے, لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں. پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں, پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں, مانتے ہوئے. اس کو پتا ہے, وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا, 50-50 میں کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں بھائی یا تو کھیل ہی نہیں رہا, وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے, بھلے تم جاؤ. وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا تم گھر نہیں, تم جہنم میں جاؤ, لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے, سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے, گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں. آج پوری دنیا میں فلسطینی نہتے ہو گئے. جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا نا یہودیوں نے, تو 2 کام کیے. میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. ایک تو یہ کہ معیشت کس کے کنٹرول میں لو, سود کے ذریعے, بزنس کے ذریعے, حلال تجارت کے ذریعے اس طرح سے کنٹرول میں آتی نہیں ہے. وہ سود جو تمام مذاہب میں حرام ہے, عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی, اسلام میں بھی, اس سود کو پروموٹ کیا دنیا میں, تاکہ سود کے ذریعے آپ اندرون سندھ جاؤ نا, بڑے بڑے زمینداروں نے ہاریوں کو, کسانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے سودی قرضے دے کے. وہ بےچارے ہل نہیں سکتے, ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں. وہ اللہ جزائے خیر دے, ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں, بڑے مالدار بھی ہیں, انہوں نے وہاں جا کے بہت سارے ہاریوں کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالا ہے. اور بہت سے ان میں ہندو بھی ہیں بہت سارے, وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں, ان کو اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا, ایسے ادارے بنے ہوئے اندرون سندھ. تو ایک کام تو یہ کیا کہ معیشت اپنے کنٹرول میں. دوسرا کام کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جب تک بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اسرائیل کا قیام وجود میں نہیں لا سکتے. اس کے لیے سب سے زیادہ اسلام دشمنی میں برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. اور آپ حیران ہوں گے, برطانیہ کی اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا, قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو, اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو فلسطین میں جا کے آباد کرنا ہے, تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت اسمبلی میں موجود ایک شخص نے کی جو یہودی تھا. اس نے ایک آواز اٹھائی کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اب تک 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری مسلمانوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو پوری مسلم دنیا ہمارے اگینسٹ ہو جائے گی اور دنیا ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں آپ دنیا کو جھونک دو گے. وہ یہودی تھا, اس نے اس پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی, مگر برطانیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. اس کا کیا جا رہا ہے بھائی اس میں نے بتایا نا, یہ دنیا کے بڑے بڑے جو تہذیب سکھاتے ہیں نا ہمیں, ان کی تہذیب بس یہی ہوتی ہے کہ
روڈ ایسے پار کرنا ہے آپ نے, اور لال بتی پہ آپ نے رک جانا ہے, ٹیکس آپ نے ٹائم پہ ادا کرنا ہے. یہ چھوٹی موٹی, ایک مسجد سے چپل چورانے والا چور ہوتا ہے نا, پٹتا وہی ہے. کبھی بڑے اسمگلر کو دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی, گھنٹی بجا کے بھاگنے والا بچہ پکڑا بھی جاتا ہے, پٹتا بھی ہے. مسجد سے چپل چورانے والا پٹتا بھی ہے. لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, بڑا زبردست بریف کیس ان کے پاس, اس میں پورا اسمگلنگ کا پیسہ ہوتا ہے. ٹھیک, لاکھوں لوگوں کی جان اس میں خون بہا ہوتا ہے, اس کا پیسہ ہوتا ہے, عزتوں کے سودے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بڑی طاقتیں اس طرح کرتی ہیں. اور کمال کی بات ہے, رات اندھوری کے ایک شعر ہے نا, کہ مجھے شعر تو یاد نہیں رہا, اس کا مفہوم یاد رہ گیا ہے, کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. ایک شاعر نے تو کہا ہے کہ اپنی معشوقہ کو, کہ ہمارے قاتلوں کا, یعنی ہماری قاتل تو آپ ہو, آپ کی محبت میں ہم مرے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. وہ کیا ہے کہ ہمیں قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو, ہم ہی پر الزام ڈال دو, یعنی مقتول ہی پہ الزام ڈال دو کہ یہی قاتل ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہو رہا ہے, کشمیر میں بھی. اور میں کشمیر کے بارے میں نیوز چینل کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا, میں دنیا میں جاتا ہوں, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے بھی ملتا ہوں. نام ان کے ہائی لائٹ نہیں کیے جا سکتے, ان کی ویڈیو نہیں ڈالی جا سکتی, ورنہ انڈیا ان کو تنگ کرے گا. مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ سے خوش ہو. ابھی مسقط میں ایک خاتون ملی مقبوضہ کشمیر سے, مجھے تو لوگ پہچان لیتے ہیں, کہنے لگے مفتی صاحب خدا کا واسطہ آپ آواز اٹھائیں, ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے انڈیا, بہت مار رہا ہے ہمیں کشمیر میں, بتاؤ دنیا آواز اٹھا رہی ہے اس پہ, کیونکہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. روہن گیان میں کس کا خون بہتا ہے؟ برما میں مسلمان کا خون بہتا ہے. فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم, ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا, ہم فرق نہیں کرتے, کسی پہ بھی ظلم ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے, لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے, انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. تو 2 کام کیے, نمبر 1 اکنامکلی مضبوط کرنا ہے, سود کے ذریعے, تجارت کے ذریعے نہیں, سودی تجارت کے ذریعے. اس کے بعد کیا کیا, برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے, اور چند سالوں میں 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھئی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے؟ فلسطین میں. اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا؟ عربوں کا تھا, وہ مسلمانوں کا تھا. چند سال میں 33% یہودی اسرائیل میں آ کے, فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے, اور وہ وہاں گڑبڑ شروع کر دی انہوں نے. نہتے فلسطینیوں کو مارنا, قتل کرنا, ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا. فلسطینیوں نے آواز اٹھائی, اور غیرت مند لوگ ہیں وہ, انہوں نے کہا لن نترک شبرا للذل, ہم ایک بالش بھی نہیں دیں گے. جب تک سلطان عبد الحمید تھا نا, خلیفہ مسلمانوں کا, اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ شاپر میں مٹی اٹھا کے بھی لے جانے نہیں دوں گا فلسطین کی. سمجھتے ہو, دیکھو مسلم حکومت چاہے کیسی نالائق ہو, خلافت چاہے کیسی نالائق ہو, اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترک بدعتی تھے, ترک میں مزار تھے. میں مانتا ہوں یہ چیزیں غلط تھیں, لیکن اب مزار ختم ہو گئے, اس کے بجائے دوسری غلط چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں, اور بہت ساری الٹی چیز. جب تک ایک ہماری ریاست تھی, ایک حکومت تھی, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو 33% یہودی آ کے آباد ہوئے. 1945 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ, دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا, برطانیہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, یہ عجیب الفاظ ہیں قرآن کے, ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں. ہندوستان میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف, لیکن شکست ہوئی. اللہ نے پٹوایا کس سے؟ برطانیہ کو, ہٹلر کے ذریعے. ٹھیک ہے برطانیہ جنگ ہارا نہیں, لیکن اتنا کمزور ہو گیا, جو اس نے 200 سال محنت کی تھی بر صغیر پہ کنٹرول کرنے کے لیے, اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا. اور ہٹلر کے ایصال ثواب کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آزادی ملی, کس سے؟ برٹش سے آزادی ملی. تو اب کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن بن چکی تھی, اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش تھی. خیر یونائٹڈ نیشن جب وجود میں آئی ہے تو برطانیہ تو پیچھے ہٹا, یونائٹڈ نیشن آ گئی. 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطینیوں کی مرضی کے بالکل خلاف ایک کام کیا کہ بٹوارا کیا جائے, یہاں تک یہودیوں کا اور یہاں تک کس کا؟ فلسطینیوں کا. یہ پہلی غلطی تھی یونائٹڈ نیشن کی. جب عدالت انصاف نہیں کرتی نا, تو پھر لوگ خود بخود غیر قانونی کاموں پہ آتے ہیں. عدالت جب اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے, لوگ غلط چیز کی طرف نہیں جاتے.
1948 में या 49 में, आज दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं ये अरब कंट्रीज क्यों नहीं कर रहे। भाई ये अरब ममालिक 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं। ये जो लोग इल्जाम लगाते हैं ना कि अरब चुप करके बैठे हुए हैं, मिस्र क्यों नहीं कर रहा। मिस्र की सरहद मिलती है इसराइल से, शाम की सरहद मिलती है, उर्दून और लबनान की सरहद मिलती है। ये सारे मुल्क 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं इसराइल के खिलाफ, लेकिन फतह किसको हुई है? इसराइल को। क्यों? उसके पीछे कौन था? उसके पीछे अमेरिका था। तो आप अपने मुल्कों को बुरा भला कह के इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इससे इनका वजूद भी खत्म हो जाएगा। 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, तमाम अरब कंट्रीज मिलकर इसराइल पे हमला करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में नुकसान क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ने जो लकीर खींची थी ना यहूदियों के लिए, यहूदी उस लकीर को क्रॉस करके आगे बढ़ गया और 80% फिलिस्तीन पे यहूदी ने कब्जा कर लिया। और ये गजा की पट्टी जो आज है और जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, इस गजा की पट्टी पे मिस्र का कब्जा हो गया जो ईस्ट में है, और वेस्ट बैंक पे उर्दून का कब्जा हो गया। 20% इलाका में से आधा उर्दून के पास और आधे से कुछ कम मिस्र के पास चला गया। बाकी 80% किसके पास आ गया? इसराइल के पास। फिर 1967 में बहुत बड़ी वॉर हुई। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो हर वक्त इस्लामी हुकूमतें जो रही सही रह गई है ना, हर वक्त इनको बुरा भला कहते रहते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, ये अरब कुछ नहीं कर रहे। ये 3 जंगें लड़ चुके हैं। जब तक तुम्हारा बाप पीछे खड़ा हुआ है ना अमेरिका, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। पीछे वो खड़ा हुआ है। अब क्या है कि जी 1967 में ये तमाम कंट्रीज जो भी इसराइल को घेरे हुए हैं, ये सब मिलके प्लान बनाते हैं, अरब मुत्तहिद होते हैं कि इसराइल को एक ही दफा में सफास्ती से मिटाना है। इसराइल की खुफिया एजेंसियां इतनी होशियार, इतनी मुतहर्रिक कि पहले इत्तला मिल जाती है और मिस्र के जहाज जो बम्बारमेंट के लिए जाने थे, इसराइल पे हमला करना था, वो खड़े खड़े बहुत सारे जहाज एयरपोर्ट पे इसराइल तबाह कर देता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो बहुत बड़ी प्लानिंग से आया है भाई। वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। अल्लाह ने कहा ये इस्लाम दुश्मन जब साजिशें करते हैं, इतनी बड़ी साजिशें होती हैं कि पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएं। ये नाउमीदी की बात है, लेकिन उम्मीद की बात भी है। अल्लाह कहता है इंदल्लाहि मकरुहुम, अल्लाह को इनकी मकर और तदबीर का इल्म है। ये मुसलमानों से नहीं लड़ रहे, ये किससे लड़ रहे हैं? अल्लाह से लड़ रहे हैं। तो खुशखबरी की बातें भी हैं, वो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह अभी। तो अरब को शिकस्त होती है और नुकसान क्या होता है कि उल्टा अरबों के इलाके अपने हाथ से निकल जाते हैं। मिस्र का बहुत बड़ा इलाका चला गया, गजा भी खाली हो गया, वेस्ट बैंक भी खाली हो गया, और ये सारे इलाके किसके कब्जे में चले गए? यहूद के। शाम के इलाकों पे भी यहूद का कब्जा, मिस्र के इलाकों पे भी। 1973 में फिर अरब ममालिक मिलकर लड़ते हैं इसराइल के खिलाफ ताकि अपने इलाकों को खाली कराएं हम। इसमें भी क्योंकि अमेरिका भरपूर सपोर्ट कर रहा था इसराइल को, दबा के असलहा दे रहा था। रिजल्ट किसके खिलाफ गया? मुसलमानों के खिलाफ, अरबों के खिलाफ। और उनको अंदाजा हो गया कि इस जंग में हम अपने इलाके खाली नहीं करवा सकते। सऊदी अरब में उस दौर में गैरतमंद बादशाह थे शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, बड़े मुजाहिद थे। उन्होंने अरब ममालिक का इजलास बुलाया और तेल की सप्लाई बंद कर दी। समझते हैं बात को कि नहीं समझते? जब तेल की सप्लाई बंद हुई, अल्लाह ताला ने वसाइल तो आज भी मुसलमानों को दिए हैं, तेल की सप्लाई बंद की है तो इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। फिर अमेरिका बहादुर बीच में आए, एक बड़े बुजुर्ग का किरदार अदा करते हुए कि देखो लड़ाई भड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, बैठ के मुज़ाकरात की मेज पे आ जाओ। तो यहां भी मुज़ाकरात की मेज के पीछे तेल का डंडा था, समझ रहे हो? अरबों के पास जो तेल की अल्लाह ने उनको एक ताकत दी है ना, वो इस्तेमाल की उन्होंने। लेकिन लड़ाई माफ करने में भी बहुत सारे गेम खेल गया वो। तय ये हुआ कि जी जो अरबों के इलाकों पर इसराइल ने कब्जा किया है, मिस्र और शाम पे, वो इसराइल वापस करेगा। ठीक है, हम आपके इलाके वापस कर रहे हैं, लेकिन मिस्र को इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। किससे? बोलो, मिस्र से। वो इस पे आमादा हो गए, चलो हमारे इलाके तो हमें वापस मिल रहे हैं। गजा से भी मिस्र ने फौजें हटा ली, गजा का इलाका भी इसराइल के हवाले कर दिया। मिस्र को ये लगा कि मरता क्या ना करता। मिस्र ने जब ये इलाके वापस किए और इसराइल को तस्लीम किया तो बहुत सारे अरब कंट्रीज मिस्र के खिलाफ हो गए और अरब इत्तेहाद से मिस्र को निकाल दिया। वो जो बाद में दाखिल भी कर लिया, फिर 1989 में दोबारा दाखिल कर लिया। फिलिस्तीनियों को अंदाजा हो गया कि ये ममालिक जो कुछ कर सकते थे किया है, अब हमें ही करना पड़ेगा। अब हम दुनिया से क्या हो गए हैं? मायूस। लेकिन उनकी गैरत को 100 बार सलाम, उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की। दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज ने शिकस्त मान ली, उन्होंने नहीं की। लड़ते रहे, बिलाखिर गजा का इलाका, गजा से यहूदियों ने अपनी फौजों को, ये गजा आजाद कराया उन्होंने।
کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا, اکیلے لڑ رہے تھے. 2006 میں غزہ میں الیکشن ہوئے اور حماس بھاری اکثریت سے جیتتی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے اس قانونی حکومت کو جو الیکشن کے ذریعے ہوئی ہے, میں نے بتایا نا ان کے قوانین ان کے لیے ہی ہوتے ہیں. ویسے جمہوریت الاپتے شاپتے رہتے ہیں, لیکن جہاں جمہوری طرز پر ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر جمہوریت نہیں چاہیے ان کو. جہاں آمریت سے کام چلتا ہے وہاں آمریت چاہیے. یہ سارے اصول اور ضابطے کس کے لیے ہیں بھائی؟ ہم غریبوں کے لیے ہیں, ہم غریبوں کے لیے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئلے کی بلوچستان میں اتنی کانیں ہیں کہ 200 سال تک فری بجلی ہمیں مل سکتی ہے, لیکن دنیا ہمیں نکالنے نہیں دیتی کہ انوائرمنٹ ماحول خراب ہوگا, جبکہ بہت سارے ملکوں میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے, وہاں کا ماحول خراب بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا کے جو بڑے پیمانے پر جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں نا, وہ کچھ اور ہی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی مسجد سے چپلیں نہیں چراتے, بس ان کا ہم لوگ مسجد سے چپلیں چراتے ہیں اس لیے بدنام ہوتے ہیں. 2006 میں جب حماس بھاری اکثریت سے جیتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے بولو انکار کر دیتے. اچھا 1956 میں بھی لڑائی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے وہ لڑائی کیسے ختم ہوئی؟ اسرائیل کو سپورٹ کیا برطانیہ اور فرانس نے, وہ پیچھے ہٹے رشیا کی دھمکی سے. روس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی پاور بن کے یورپ اور امریکہ اتحاد بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے, تو ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. روس کون سا کوئی اتنا نیک انسان ہے وہ, لیکن قرآن کہتا ہے نا نولی بعض الظالمین بعضا, ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں ہی کے ذریعے پٹواتے ہیں. محلے میں ایک دادا گھوم رہا ہوتا ہے بدماشی کرتا, کمزور پٹ رہے ہوتے ہیں, اللہ دوسرے دادا کو پیدا کر کے اس کو پٹواتے ہیں اس سے, اور پھر کہتے ہیں تجھے کسی اور سے پٹواؤں گا میں. روس نے کون سا اچھے افغانستان میں جو بربریت کی اس نے کس قانون کے تحت افغانستان میں گھسا تھا, وہاں بھی افغانی اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور مار مار کے بھگایا اس کو. پھر جو آپ کے 40-42 ملک ابھی افغان طالبان کے ساتھ لڑ کے گئے ہیں, وہ کس قانون کے تحت آئے تھے بھائی؟ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے, اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آپ نے پوری ریاست کی ایسی کی تیسی کر دی. تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں, ہمارے لیے اصول بولو کچھ اور ہیں. اس لیے انصاف اصل کب ہوگا میرے بھائی؟ آخرت میں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایک دفعہ ہوگا, اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. آج وہ فلسطینی نہتے ہو چکے ہیں, نہ مصر میں ان سے لڑنے کی طاقت ہے کیونکہ مصر 3 جنگیں لڑ کے ہار چکا ہے, نہ شام میں ان سے لڑنے کی, شام کے اندر تو خود ایسی سازشیں کی ہیں کہ اس کو کھوکھلا کر دیا. جو بھی طاقتور ملک تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا. اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے, یہ ہماری بھول ہے. اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا, ایک حکومت ان کو دے دی جائے, چند لوگوں کو ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے, تو یہ آپ کی بھول ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کہی ہے, ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے کہی تھی یہ بات. نہ مصر میں لڑنے کی طاقت, 3 جنگیں ہار چکا ہے, نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت, نہ اردن میں لڑنے کی طاقت, نہ شام میں لڑنے کی طاقت. سعودی عرب اور اسرائیل کے حالات اچھے ہونے جا رہے تھے, یہ واقعہ ہوا, سعودی عرب نے الحمدللہ یو ٹرن لے لیا. ایک اچھا اقدام ہے سعودی عرب کا, ورنہ تو یہ مسئلہ دب گیا تھا. سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا, اردن پیچھے ہٹ گیا, بہت سارے اسلامی ملک جو جا رہے تھے کم از کم اس واقعے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے ہیں, وہ ایک اسٹیپ پیچھے کی طرف آئے ہیں. اور اب اتنی جلدی یہ آگے جا نہیں سکتے, ان کی اپنی عوام نہیں چھوڑے گی ان کو. اگر یہ آگے کی طرف گئے, یہودیوں سے انہوں نے دوستی لگانے کی, اسرائیل سے دوستی لگانے کی کوشش کی. میں بار بار کہتا ہوں جب میں یہودی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے صہیونی اور اسرائیلی مراد ہوتے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. سارے یہودی اس میں داخل نہیں ہے. آج بھی بہت سارے یہودی وہاں فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں قرآن و سنت میں؟ وقت بتائیے, یہ گھڑی آگے تھوڑی سی, وقت کافی زیادہ ہو گیا. میں انشاءاللہ ہمیں اس بارے میں قرآن و سنت میں کیا ہدایات ملتی ہیں اس پر میں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد کچھ دیر بات کروں گا. وقت چونکہ بہت ہو گیا, جمعے کی نماز پہ لیٹ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ غزہ میں جو اہل اسلام پہ, فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, اور غاصب اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جو ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, تقاتلون اليہود حتی یختبی احدکم وراء الحجر فیقول الحجر یا مسلم هذا یہودی فاقتل هذا یہودی ورائی فاقتلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی, جہاد ہوگا,
یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے، اس کو قتل کر دے، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ہر درخت بھی گواہی دے گا، ہر پتھر بھی گواہی دے گا، الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے۔ یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا، ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں، ایک وقت پوری ہو جائیں گی۔